ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت بختیار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ اس وقت ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں یا مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے جو میں تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے مامیہ کے بال پکڑے اور اسے اپنے قریب کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھا کر تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر لو گی اور سب لوگوں کے سامنے اونچا اونچا چلا کر تم یہ سمجھو گی کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح تمہارا فین ہو جاؤں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی جو یقیناً اب تمہارے دل سے نکل چکی ہوگی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، بلکہ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تم میری کتنی عزت کرتی تھی، اور اب اس کے برابر ہی تمہیں عزت دی جائے گی۔ گل، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے میں ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب جی، کیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ اپنی اس نام نہاد بی بی جی کو پرانی حویلی میں لے جاؤ، وہاں اس سے کچھ حساب کتاب برابر کرنے ہیں۔ مگر صاحب جی، وہ حویلی تو کافی برسوں سے بند ہے، وہاں پر تو کوئی بھی آتا جاتا نہیں۔ تو تم کس لیے ہو؟ تمہیں اسی لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تالے وغیرہ کھلواؤ، لیکن صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں کسی اور کے ذمہ لگانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظروں کے حصار میں سامنے بیٹھی ہوئی معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کا وجود اس وقت خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی اور سامنے بیٹھا شخص اس کے جذبات سے کھیل جائے گا۔ اسے اس شخص پر یقین کرنے میں 2 سال لگ گئے تھے، اور جب وہ اس پر یقین کر بیٹھی تو اس شخص نے اسے بری طرح توڑ ڈالا۔ امی جان، ابو جان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی خوشیوں سے دور ہو گئی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں ایک ایسے انسان کے پاس آ گئی ہوں جسے میری ذرا بھی قدر نہیں، جو صرف اور صرف مجھ سے حساب لینے کے لیے میری زندگی میں آیا ہے۔ مامیہ کو اس طرح کے مردوں سے شروع سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ تقریباً 6 سال کی تھی تب اس کی خالہ جان کی شادی بھی ایک ایسے ہی انسان کے ساتھ ہو گئی تھی جو صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس کی خالہ کو مارتا تھا، اس کی خالہ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی خالہ کے گھر گئی تو وہ انہیں مار رہا تھا۔ اس کا اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا اور اسے مردوں سے بہت خوف محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ اب تو وہ اپنے باپ سے بھی ڈرنے لگی تھی اور دور دور رہنے لگی تھی۔ وہ 24 سال کی ہو چکی تھی، اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس نے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، یہاں تک کہ اس کی یونیورسٹی کے دور میں بھی بہت سے لوگوں نے اسے پروپوز کیا، کیونکہ وہ تھی بھی بہت معصوم اور خوبصورت۔ جو بھی اسے ایک نظر دیکھتا تھا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی سیرت کو دیکھ کر اس کے پاس آئیں، مگر اس کے لیے بھی لوگوں میں گھلنا ملنا ضروری تھا، جو وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ بختیار نے اسے ایک دم ٹھوکر ماری اور اس کا سر زور سے زمین پر لگا اور ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ وہ درد کے مارے کراہنے لگی۔ یہ سن کر بختیار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پراسرار انداز میں بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو بہت سے آنسو نکلنا باقی ہیں، ابھی تو بہت سی تکالیف اٹھانا باقی ہے، یہ تو بس شروعات ہے، تم دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میرا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ بلا شبہ تمہارا گناہ بڑا نہیں تھا، لیکن جس انسان سے تم نے پنگا لے لیا ہے وہ انسان تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ مجھے معاف بھی تو کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہیں معاف کرنے سے کچھ نہیں ملے گا،
जब तक मैं अपने हिसाब बराबर नहीं कर लेता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठता। मगर जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे हिसाब किताब तो बराबर नहीं किए जाते। वाह! वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से पानी बहने लगा। तो मोहतरमा मामिया साहिबा को ये लगता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ? अरे तुम इस कदर बेवकूफ़ हो, तुमने ये सोच कैसे लिया कि बख्तियार तुमसे प्यार करेगा? मेरे जज्बात इतने सस्ते नहीं हैं जो मैं तुम जैसी 2 टके की औरत पर लौटाऊं। अभी और इसी वक्त मैं तुम पर कुछ चीज़ें वाज़ेहा कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि शदीद नफ़रत है। जब भी मेरी ये नफ़रत बेजारियत में तब्दील होगी उसी दिन मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूंगा। दूसरी और अहम बात, अगर कभी कभार मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे नरम लहजे में बात कर लूँ तो खुदा का वास्ता है उसको अपने जहन पर सवार मत कर लेना, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात अच्छा बनने के दौरे पड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने दिल में किसी भी किस्म की कोई खुश फहमी पाल लो। तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं ना? अब की बार उसने अपनी उंगली ज़ोर ज़ोर से उसके माथे पर मारी तो वो किसी रोबोट की तरह ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। इतना तो उसे अंदाज़ा हो ही गया था कि अब उसकी किस्मत में खुशियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे इस मुश्किल का सामना करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। वो दिल ही दिल में खुद से दुआ कर रही थी जब थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और गुल फिर से अंदर दाखिल हो गई। तुम इस हवेली के रिवाज भूल गई हो क्या? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देते हैं? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि वहाँ पर मौजूद दोनों औरतें ही बुरी तरह से कांप गई थीं। साहब जी, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं वो जल्दबाजी में अंदर दाखिल हो गई थी। अभी और इसी वक्त बाहर दफ़ा हो और दोबारा दस्तक देकर कमरे के अंदर दाखिल हो। इसके बाद अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फिर सारी ज़िंदगी उस छोटे से गांव में जलील होती रहना। उसने ना सिर्फ उसे बहुत बुरी तरह से डांट दिया था बल्कि उसके साथ साथ अपना एहसान भी जता दिया था जो उसने गुल पर तकरीबन 5 साल पहले किया था। वो आंखों में आंसू लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकली, दोबारा दस्तक दी और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई और मौदबाना अंदाज में कहने लगी, साहब जी, पुरानी हवेली की चाबियाँ बड़ी बीबी जी के पास हैं। मैंने उनसे बात की है मगर वो मुझे चाबियाँ देने के लिए राज़ी नहीं हो रही। मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो वो कहने लगीं, जब तक वो खुद मेरे पास नहीं आता तब तक मैं ये चाबियाँ किसी के हवाले नहीं करूँगी। उफ़ अम्मी जान, पता नहीं क्यों ये हर मामले में अपनी टांग अड़ा देती हैं। उसने कोफ्त से कहा, तुम अपनी इस बीबी जी को संभालो, इसे किचन का रास्ता दिखाओ और इसे बोलो कि शाम के खाने की तैयारी करे। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इसे कुछ खाने के लिए देने की भी ज़रूरत नहीं। जी साहब जी, ऐसा ही होगा। उसने गर्दन झुकाकर तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और एक नज़र मामिया पर डाली जो इस वक्त अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जैसे टटोलने की कोशिश कर रही हो कि उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। गुल के दिल से एक आह निकली, मगर वो इस मासूम सी लड़की के लिए दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपने साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसे पता था कि जब साहब एक बार किसी से बदला लेने की ठान लेता है तो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठता जब तक अगले को कब्र तक ना पहुंचा दे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, वो तेज़ी से भागती हुई मामिया के पास आई। वो भी उसके गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं अपने घर वालों की सबसे लाडली बेटी थी। मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत मान था। मुझे भी अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था कि वो मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, मगर मैं गलत थी। न सिर्फ उन्होंने वो फैसला किया जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि उसके साथ साथ वो दौलत के लालच में भी आ गए। उन्होंने मेरी सारी कुर्बानियाँ भुला दी। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने बहन भाइयों को खिलाया पिलाया और मैं उनका सहारा बनी।
मामिया के दिल में जो कुछ भी भरा हुआ था वो निकाल रही थी। गुल भी उसे रोक नहीं रही थी। वो चाहती थी कि वो अपने दिल की भड़ास अच्छी तरह से निकाल ले ताकि पुरसकून हो जाए। जब वो रोने के बाद फारिग हुई तो गुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, बीबी जी, आपको अब सब्र से काम लेना है। एक बहुत बड़ी आजमाइश आपकी मुंतज़िर है जिसका आपने डट कर सामना करना है। मुझे यकीन है आप उसमें कामयाब हो जाएंगी। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? तुम कैसे इस दलदल में फंस गई? मामिया ने अपने आंसू साफ करते उससे सवाल किया तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे मेरे लिए ये दलदल नहीं बल्कि मेरे लिए तो ये जन्नत है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि साहब मुझे इस जन्नत में ले आए, वरना मैं एक जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही थी। एक ऐसी जिंदगी कि मैं हर रोज़ ही मरने की दुआएं करती थी। मगर आप मुझे जिंदगी गुजारते हुए खुशी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है अब मुझे मेरी जिंदगी का एक मकसद मिला हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम मुझे कुछ बताना पसंद करोगी? फिलहाल तो वक्त नहीं है। किसी दिन फुर्सत से आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी और आपकी कहानी भी सुनूंगी। अभी के लिए चलें, आपको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, आपको भूख लगी होगी। मामिया को याद आया उसने पिछले 3 दिनों से ठीक तरह से खाना नहीं खाया था। उसके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था और पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। शहरयार खानजादा, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा नवाब था और अपने घर वालों का सबसे बिगड़ा हुआ बेटा, अपने दोस्तों के साथ चहलकदमी के लिए निकला हुआ था जब अचानक ही उसे बख्तियार की गाड़ी दूर से आती नजर आई। उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। अपने आदमियों को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक दी थी। दूसरी तरफ बख्तियार को भी अंदाजा हो गया था कि सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है। उसके माथे पर बल आए और उसने मुट्ठियां भींच लीं। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पा रहा था। उसने जोर से 2-3 हॉर्न बजाए, लेकिन सामने खड़े लोगों ने तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मर्द के बच्चे हो तो सामने आकर बात करो, चूहे की तरह बिल में छुपकर क्यों बैठे हो? शहरयार खानजादा ने ऊंची आवाज में उसे ललकारा तो वो नफरत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है जो मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का खात्मा करके ज़ाया करूं। अभी और इसी वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। अरे मेरे प्यारे से दुश्मन, क्यों इस तरह की बातें करके अपने और मेरे ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करते हो? मैं यहाँ पर तुमसे लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। अब की बार वो थोड़ा सा संजीदा हुआ तो बख्तियार भी ना चाहते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बोलो, क्या बात करनी है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली, वो भी हमें बताए बगैर। यार, ये किस तरह की शादी हुई? कम से कम अपने दुश्मनों को बुला ही लेते। मेरी तो शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी में आता, भंगड़े डालता। तुम पंजाबियों में भंगड़ा ही सबसे ज़्यादा मशहूर होता है ना? तुम सिर्फ और सिर्फ जागती आंखों से ख्वाब ही देख सकते हो। अगर तुम वाकई मेरी शादी में आ जाते तो वहां से कभी जिंदा वापस लौट कर ना जा सकते थे। चलो खैर, शादी पर ना सही, लेकिन यूं तो तुम्हारे घर में आ ही सकता हूं। मुझे तुम्हारी बेगम देखने का बहुत शौक है। मैं देखना चाहता हूं आखिर वो कौन बेवकूफ़ लड़की है जिसने तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने का फैसला किया। जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं, बेचारी तो 3 दिन के अंदर अंदर नफ्सियाती मरीज़ा बन जाएगी। फजूल बकवास बंद करो। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। अभी और इसी वक्त मेरे सामने से हट जाओ। अरे अरे, जैसा आप कहें। अगर हमें इस दुनिया से चले जाने का भी कहें तो आपके लिए ये भी कर गुजरेंगे, उसने खबासत भरे अंदाज में हंसते कहा और अपने आदमियों को इशारा किया कि वो गाड़ी लेकर साइड पर होकर खड़े हो गए। अचानक ही सरमद उसे कहने लगा, शहरयार का हक, आपने तो कहा था कि आप उसे धमकी देंगे। तो बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी देर से उससे मजाक कर रहा था? जिस अंदाज पर मैंने उसे बातें की हैं ये धमकी ही है। अब उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि उसकी बीवी महफूज नहीं है।
मैं किसी भी वक्त उसके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता हूं। मगर आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिस औरत ने उससे शादी की है, किसी ज़माने में मेरा दिल उस औरत पर आ गया था, मगर फिर वो मुझे नहीं मिली। न जाने उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। इतने अरसे के बाद मैंने उसे बख्तियार की गाड़ी में देखा। बाद में पता लगवाया तो पता चला वो इसके निकाह में है। एक चीज़ है जो मुझे हैरान कर रही है, वो ये कि उस औरत के लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि खौफ और बेजारियत थी। यूं लग रहा था जैसे वो इस शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना हो। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। बख्तियार इस वक्त अपनी वादा के पहलू में बैठा हुआ था। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। तुमने क्या सोचकर वो हवेली खुलवाने का फैसला किया? अम्मी, मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ अर्सा वहां पर गुजारूं। बाबा की कुछ यादें उस हवेली से जुड़ी हुई हैं और इन दिनों बाबा बार बार मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं, जिससे मैं बेसकून हो रहा हूं। मुझे लग रहा है इस हवेली में थोड़ा सा वक्त गुजारने से मुझे सुकून मिल जाएगा। क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है? माँ के सवाल पर उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा और फिर मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ना सिर्फ एक लड़की से निकाह किया और अब उसे अपने ख़ानदान की सबसे कीमती हवेली भी ले जाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं होगा? ये एकदम ही वो खामोश हो गया, यूं जैसे सारे अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। घर से वो जितने भी झूठ सोच कर आया था वो सारे भूल गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं, मैंने वाकई उस लड़की से निकाह कर लिया। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो तुमने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन लड़की को छोड़कर एक गरीब लड़की का इंतखाब किया? अरे, मैंने उसके घर के बारे में पता लगवाया है। वो तो एक छोटे से गांव के एक कच्चे मकान में रहने वाली लड़की है। तो अम्मी, मैं कौन सा ये बात कर रहा हूँ कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। कुछ हिसाब किताब थे जो मैंने बराबर करने थे, बस उसी सिलसिले में ही मैंने उससे निकाह कर लिया। बेटे की ये बात सुनकर उनके दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंची थी और उनके तने हुए आसाब भी नॉर्मल हुए थे। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं है? उन्होंने दोबारा से मशकूक अंदाज में सवाल किया तो वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाते कहने लगा, खुदा का खौफ करें अम्मी, मोहब्बत तो दूर की बात, मुझे तो उस लड़की के बारे में सोचने का भी दिल नहीं करता। उसे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने अपने पास रखूँगा। जैसे ही मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूँगा। मुझे अपने बेटे पर यकीन था और मुझे पता था कि वो कभी भी किसी घटिया और थर्ड क्लास लड़की को पसंद नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर उसने बेसाख्ता उनके चेहरे की तरफ देखा। न जाने क्यों ये बात सुनकर उसका दिल एक लम्हे के लिए दुखा था, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को पत्थर का बना लिया। चलो आओ, मैं तुम्हारी मुलाकात सोनिया से करवाती हूँ। वो पिछले 3 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, बख्तियार कैसे हो? अब उसी वक्त ही वो लाउंज में दाखिल हो गई। लबों पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट फैली हुई थी। लंबे स्ट्रेट बाल कमर पर फैले हुए थे। आंखों में भर भर कर काजल डाला हुआ था, जबकि लबों पर हल्के गुलाबी कलर की लिपस्टिक थी। इस हुलिये में वो बेहद हसीन लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं और कैसा वक्त गुजर रहा है? मुझे पता चला है कि आप मुझे बहुत याद करती हैं। अब की बार उसने शरारती अंदाज में पूछा तो वो शर्मा गई। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज शाम दावत पर जाया जाए। काफ़ी दिनों से तुम्हें याद कर रहा हूँ। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? सोनिया ने पुरजोश अंदाज में पूछा तो वो ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगा। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले हम लोग पार्क में घूमने के लिए जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा झूलों में बिठाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना भी खिलाऊंगा।
وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر تیزی سے اندر بھاگی۔ رشیدہ بیگم نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، دیکھو، غور کرو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے، تمہارے پیار سے بات کرنے پر کیسے پگھل جاتی ہے۔ اس طرح کی عورت انسان کو نصیب سے ہی ملتی ہے، کبھی اس کو کھونا مت، ورنہ تم اپنا بہت بڑا نقصان کرو گے۔ امی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہے، اور میں کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اسے ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ فی الحال میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بدلہ لینے کے واسطے کیا ہے۔ جیسے ہی میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، میں مامیہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا اور سونیا سے نکاح کر لوں گا۔ آپ فکر مت کریں، آپ کی بہو صرف اور صرف سونیا ہی بنے گی، کیونکہ نہ صرف یہ خاندانی ہے بلکہ میرے معیار پر بھی پورا اترتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے جیسے انسان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سونیا تیار ہو چکی تھی اور اب اس کے سامنے کھڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے تمہیں اپنے اندر چھپا لوں۔ دوسری بات اس نے آہستہ آواز میں کہی تھی، کہیں رشیدہ صاحبہ کو آواز نہ چلی جائے۔ وہ بھی اب ان دونوں کو خیریت سے جانے کی دعا دے کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کی طرف سے جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں لے گا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ تقریباً 3 گھنٹے گزارے تھے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تب رات کے 11 بج رہے تھے۔ دوسری طرف مامیہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ گل سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مامیہ کو تنہائی سے ہمیشہ سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ کسی تنہا جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے جھرمٹ میں چلی جائے۔ وہ اس وقت دیوار سے ٹیک لگائے اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اندیکھا ہاتھ اس کے پاس آئے گا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر کسی اور ہی دنیا میں لے جائے گا۔ جنوں اور بھوتوں سے اسے بچپن سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ بظاہر تو وہ ایک بہت مضبوط نظر آنے والی لڑکی تھی، لیکن اندر سے بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہی اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ دراصل اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ بختیار نے 2-3 بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دستک بھی دی، لیکن مامیہ اس وقت اپنے ہی دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے آواز سنائی نہیں دی اور اب ایک دم سے دروازہ کھل جانے پر اسے یہ لگا کہ شاید کوئی بھوت اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے پاس گیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے کہنے لگا، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ پلیز مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ سے روتے ہوئے کہا۔ ارے کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ وہاں پر بھوت ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ مامیہ ابھی اور اسی وقت پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاؤ، اس نے تحمل بھرے انداز میں کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا اور اونچی آواز میں چلاتے بولا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تیزی سے پیچھے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو لے کر اس بے رحم انسان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سوچ کر تم میرے پاس آئی اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس نے ہچکیوں سے روتے کہا۔ ارے واہ، مامیہ صاحبہ کو بھی ڈر لگتا ہے، ورنہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا تو وہ شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولی، کم از کم اس وقت میرا مذاق تو نہ اڑائیں، پہلے ہی آپ کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی تسلی دینے والا اور نہ ہی محبت جتانے والا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟
آج میں یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ اگر کبھی بھی تم نے میرے قریب آنے کی یا مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو اب جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے سے باہر نکلو، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے ہی تو مجھے خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، اور جب مجھے آپ سے محبت ہو گئی تو آپ اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا یہ لہجہ اور آپ کے یہ الفاظ میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرا سینہ چھلنی ہو گیا ہے اور میرا ذہن حرکت کرنا بند کر چکا ہے۔ سارا الزام مجھ پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم خود بھی کوئی بہت معصوم لڑکی نہیں ہو، اور نہ ہی اس قدر بے وقوف کہ دوسروں کی باتوں میں آ جاؤ۔ تم خود ایک اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ تمہیں اس وقت بھی اندازہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تم نے بے وقوف بننے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ جتنا قصوروار میں ہوں اتنی ہی قصوروار تم خود بھی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مامیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے کمرے سے باہر دھکا دیتے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، تم آخر ایک بات کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ کیا تمہیں بار بار تمہاری اوقات یاد دلانا ضروری ہے؟ اس نے زور سے دروازہ مامیہ کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے اس تکلیف سے باہر نکلے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس انسان سے وہ محبت کر بیٹھے گی وہ انسان اس قدر بے رحم ہوگا اور اس قدر ظالم ہوگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2 سال تک وہ محبت کرنے سے ڈرتی رہی، اور پھر جب اس نے یہ ہمت کر لی تو اس کا صلہ اس قدر ضلالت کی صورت میں مل رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، جبکہ دماغ ہر وقت یہ تلاش کرنے میں لگا رہتا کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ پوری رات اس نے باہر لاؤنج میں بیٹھ کر روتے گزاری تھی۔ دوسری طرف اندر وہ بھی سو نہیں پایا تھا۔ وہ پوری رات اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ دراصل آج رات کے وقت جب وہ ڈنر کرنے کے لیے سونیا کے ساتھ گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں مامیہ کا ہی خیال چل رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر رہا تھا۔ وہ سونیا کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مامیہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر ہوتی تو وہ کس طرح کی حرکت کرتی، کس طرح کی بات کرتی۔ سونیا ایک چھوٹی سی امیچور لڑکی تھی جسے صرف اور صرف پرسنالٹی اور لکس ہی متاثر کرتی تھی۔ اس نے ایک بات شدت سے نوٹ کی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے قریب سے ایک بہت ہینڈسم انسان گزرا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ جب تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تب تک وہ اسے دیکھتی رہی، اور یہ بات سامنے بیٹھے شخص یعنی بختیار کو بہت ناگوار گزری تھی، بلکہ یہ تو اس کی انا پر ایک تماچا تھا کہ اس کی عورت اس کے سامنے کسی غیر مرد کو گھور رہی تھی۔ جب دونوں کی آپس میں نظریں ملیں تو سونیا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر بختیار نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سونیا سے سوال کیا تھا کہ تمہیں کس طرح کے مرد پسند ہیں، تو وہ زور و شور سے کہنے لگی، مجھے ہینڈسم لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور خوبصورت مرد مجھے اپنی طرف متاثر کرتے ہیں، جیسے کہ تم بلا شبہ بہت وجیح ہو اور کسی کے دل میں بھی گھر کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو۔ تم لوگوں کی فطرت کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتی کیا؟ ارے نہیں، میں کہتی ہوں اگر انسان خوبصورت ہو تو پھر کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حسن تو وقتی ہوتا ہے، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن میں ایسا بالکل نہیں سوچتی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف 20 سال کی تھی۔ بختیار یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ جس عمر میں وہ ہے، اس عمر میں سب لڑکیوں کی اسی طرح سے خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ اس سے اس بات پر لڑائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس کے خیالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا وہ سنبھل جائے گی،
یہی سوچ کر اس نے اس وقت بھی خود کو تسلی دے دی تھی۔ بعد میں جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہا تھا تو اچانک ہی سونیا کو ایک چھپکلی نظر آئی اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور زور سے اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اور یہ سب دیکھ کر اسے بہت خوف محسوس ہوئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کیا اور تحمل بھرے لہجے میں کہنے لگا، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس کو دیکھو۔ کیا تم لوگوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ یوں بچوں جیسی حرکتیں کر کے خود کو اور مجھے پریشان نہ کیا کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا موڈ ایک دم سے کیوں خراب ہو گیا۔ جواب میں وہ بہت برے منہ بنانے لگی اور کہنے لگی، آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ ایک لڑکی کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ میں آپ کی خالہ جان سے جا کر شکایت لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا انتظار کیے بغیر خود ہی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ غصے سے بختیار نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ فی الحال اس سے بحث کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد جب اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈالی تو نہ جانے کیوں مامیہ کے بارے میں سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دل کو سکون ملا تھا اور اس کا دماغ بھی یکدم ہر قسم کی پریشانی سے پاک ہو گیا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا وہ اس سے جتنا مرضی منہ پھیر لے، جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، حقیقت میں وہ کبھی ایسا نہیں کر پائے گا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور بے حد کرتا تھا۔ فی الحال جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ اسے سبق سکھانے کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ عورت کامیاب کیوں نہ ہو جائے، جتنی مرضی سمجھدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسے ہمیشہ مرد سے ایک قدم پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ اسے ہمیشہ مرد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے مقابلہ کرتی اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ اس کا حکم مانتے اچھی لگتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ وہ عورت کو اپنا مکمل طور پر غلام بنا لے۔ وہ عورت کی بہت عزت کرتا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں اسے مامیہ سے اختلاف تھا۔ اس نے مامیہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اسے یہ سارا کھیل کھیلنا پڑا۔ ابھی اس نے اس پر غصہ کر کے کمرے سے بے دخل تو کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ اس عورت کو بستر کے علاوہ اور کسی جگہ پر نیند نہیں آتی۔ جہاں تک کاؤچ کا سوال تھا تو وہ بہت چھوٹا تھا، اس پر سونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اندر بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھا اور باہر جا کر اسے پکارتے کہا، جاؤ اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ یوں اچانک آنے والی مردانہ آواز کو سن کر پہلے تو وہ حیران ہو گئی۔ جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اس کو بہت غور سے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ نہیں، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں پر سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تو سردی بہت زیادہ تھی، دوسرا اس کے پاس کوئی گرم کمبل بھی موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی۔ اس صورتحال میں بھی وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر تمہارا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ اس نے سخت الفاظ میں یہ بات کہی تو وہ شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہنے لگی، اگر آپ میرا غرور توڑنے کی غرض سے مجھے یہاں پر لائے ہیں تو یہ بات بھول جائیں کہ میرا غرور کبھی ٹوٹے گا۔ میں سمجھ رہا تھا تم بدل جاؤ گی، تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن تم ابھی بھی ویسے کی ویسی ہو۔ بدلہ ان لوگوں کے لیے جاتا ہے جن لوگوں سے آپ کو تھوڑی سی امید ہو کہ وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر میں یہاں پر بدل بھی جاتی تو ابھی مجھے کون سا کوئی فائدہ ملے گا؟ آپ نے تو اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد رکھا ہے کہ آپ میری تذلیل کریں گے۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں، اور جن لوگوں کا انسان ایک بار ہاتھ چھوڑ دیتا ہے پھر بار بار ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ جس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا۔ مگر میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، بختیار نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ نے مجھے ابھی تک تھاما بھی نہیں ہے، آپ نے مجھے بیچ میں لٹکایا ہوا ہے، آپ نے مجھے کنفیوز کیا ہوا ہے،
اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بختیار کو جب کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے کمرے میں چلا گیا۔ اب کی بار وہ غصے میں تھا۔ وہ ہر بار مامیہ کے سامنے خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بھی مانتا تھا کہ لفظوں کے کھیل میں وہ کبھی بھی اس عورت سے نہیں جیت سکتا۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے خود سے کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ مامیہ نے وہ پوری رات جاگتے گزاری اور اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے وہ جاب کے سلسلے میں ایک بڑی کمپنی میں گئی تھی۔ اس کو اس وقت اس نوکری کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ باپ کی طبیعت خراب تھی اور بہنوں کا جہیز بھی بنانا تھا۔ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ باپ نے جتنی بھی دولت کمائی وہ اس کی تعلیم پر لگا دی۔ مامیہ نے بھی دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور اب اپنی ڈگری کے ساتھ ایک بڑی کمپنی میں پہنچ گئی تھی، جہاں اسے ایک انٹرویو کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس کا انٹرویو لینے والا بھی کوئی نہیں بلکہ بختیار تھا۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا بولنے کا انداز، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا انداز، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جنہوں نے بختیار کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ کانفیڈنٹ تھی اور اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ تھوڑے سے سوالات کے بعد وہ اس سے پرسنل سوالات کرنے لگا تو اس پر مامیہ ٹوکتے ہوئے بولی، جہاں تک مجھے لگتا ہے میں یہاں پر جاب کا انٹرویو دینے آئی ہوں، اپنے رشتے کے لیے معلومات فراہم کرنے نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کرے گی۔ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، دراصل میں بس آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں نہیں بلکہ میری صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس بارے میں تو ہم بات کر ہی چکے ہیں۔ میری سی وی بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے؟ بختیار نے بے ساختہ سوال کیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے کہنے لگی، جی مجھے اندازہ ہے، آپ یقیناً میرے باس ہی ہیں، اور میں بھی آپ کو یہ بات اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کام کے معاملے میں کسی بھی طرح کی فرینکنیس افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں یہاں پر جاب کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ صرف اپنی جاب پر توجہ دوں۔ اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں تمہیں اپنی کمپنی میں جاب نہ دوں تو؟ مجھے اپنی صلاحیتوں پر بہت یقین ہے۔ اگر آپ نے مجھے یہاں پر نوکری نہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی اور بڑی کمپنی میں چلی جاؤں گی، وہاں پر مجھے ضرور نوکری مل جائے گی، اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمپنی کو ایک اچھی اور لیڈ کرنے والی عورت ملے تو آپ مجھے نوکری پر رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف نمائش کرنے کے لیے اور آپ کی باتوں کے جال میں پھنسنے کے لیے، آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک کم عمر لڑکی چاہیے تو پھر یہ خیال اپنے اس دماغ سے نکال دیں۔ غصے سے اس کا پارا گھوم گیا تھا، اسی ناک بھی لال ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سی وی اٹھائے بغیر ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے دوبارہ کال نہیں آئے گی، مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچی اس نے موبائل بجا، دیکھا تو کمپنی کی طرف سے کال آ رہی تھی، محترمہ آپ کل سے اپنی جاب پر آ سکتی ہیں، آپ کو آپ کا کام سمجھا دیا جائے گا۔ جذبات میں آ کر آپ اپنی سی وی میرے آفس میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب آپ اس کی فکر مت کیجیے گا، میں وہ آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون کھٹک سے رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے مقابلے کی کوئی عورت اس سے ٹکرائی تھی، یقیناً اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پرجوش ہو رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد قسمت اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کرنے والی ہے۔ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی مامیہ کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ دراصل اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، مگر اس کا بات کرنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ تمام آفس والے یہی سوچنے لگے تھے کہ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ جہاں تک سونیا کا سوال تھا تو وہ تو ویسے ہی اس کی زندگی میں کسی مصیبت کی طرح نازل ہو گئی تھی۔ وہ اس سے صرف اور صرف اسی وجہ سے اچھے انداز میں بات کرتا تھا کیونکہ اس کے بابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر اس نے اس لڑکی کے ساتھ صرف نام نہاد کی ایک منگنی کر لی، مگر اب اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اس دن اس نے مامیہ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی۔ دراصل وہ اسے اپنے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلنے کا کہہ رہا تھا تاکہ وہاں پر جا کر اسے پروپوز کر سکے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ مامیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کافی لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب اس لڑکی کو آفس سے بے دخل کر دیا جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے مامیہ کو اپنے آفس میں ہی کام کرنے کی اجازت دے دی، اور پھر ان 2 سالوں میں اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سب سے پہلے تو وہ اس کے گھر گیا اور اس کے گھر والوں سے بات کی کہ وہ ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مامیہ کے والدین کو یہ تسلی دی تھی کہ وہ ان کی دونوں بیٹیوں کا جہیز دے گا، وہ لوگ صرف اور صرف مامیہ کو اس کی زندگی میں شامل کر دیں۔ ان دونوں کے لیے یہ بات بھی منافع مالی تھی۔ مامیہ کے لاکھ اختلافات کے باوجود بھی اس کا نکاح زبردستی اس انسان کے ساتھ کروا دیا گیا جس پر اسے شک تھا۔ کہیں نہ کہیں مامیہ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، اسی وجہ سے ہی وہ ساری ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ اور پھر جس رات اسے بختیار کے کمرے میں لے جایا گیا اور بختیار نے اس کو اس کی اوقات بتائی، تب وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں وہ اس انسان کو پسند کرنے لگی تھی۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سے تو اس نے اپنا آپ مکمل طور پر اس انسان کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ایک دم سے اپنے شوہر کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ دوسری طرف وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں چند ہی دنوں کے بعد ملک سے باہر چلا گیا۔ حویلی بالکل خالی تھی۔ شہریار خانزادہ بھی انہی چکروں میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے اس عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دراصل اس نے مامیہ کو کچھ سال پہلے یونیورسٹی کے ایک ایونٹ میں انارکلی کا رول کرتے دیکھا تھا، تب وہ اس سے بری طرح متاثر ہو گیا۔ بعد میں اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اسے ملی تھی، لیکن اپنے دشمن کی حویلی میں۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کڈنیپ کرے گا، لیکن جب اسے اپنے ایک جاسوس نوکرانی سے اس بارے میں پتہ چلا کہ مامیہ کو صرف اور صرف اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے لائے ہیں، تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ اب وہ اس عورت کے دل میں بختیار کے لیے نفرت اور اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مامیہ کے لیے اب حویلی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ہی چہل قدمی کرنے کے لیے باہر جاتی تھی جہاں پر اس کا سامنا شہریار سے ہوتا تھا، مگر آج تک اس نے نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو بختیار کی امانت سمجھتی تھی، اور شہریار میں بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اس عورت کے روبرو جا کر اس سے بات کر سکے۔ کافی دن کے بعد اس نے یہ کوشش کر ہی لی اور جا کر ڈائریکٹ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں اس نے صرف اور صرف انتقام لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے، اور وہ انتقام لے کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس نے تم سے جو بھی وعدے کیے ہیں یا تمہارے گھر والوں کو جو بھی باتیں کہی ہیں وہ میں پوری کروں گا۔ تم صرف اور صرف میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت محبت دوں گا اور تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ آج تو تم نے مجھ سے یہ بات کر لی، لیکن آئندہ اگر تم نے کبھی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو اور تمہیں یہ باتیں کس نے کہی ہیں، لیکن دوبارہ کبھی بھی میرے شوہر کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرنا۔ میں ان کی امانت ہوں اور کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ بختیار جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر پہنچا تھا، جب اس نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی تو اس کا دل یکدم ہی صاف ہو گیا۔
ایک طرف مامیاں تھی جو اس کی بے رخی کے باوجود بھی اس کی امانت کی حفاظت کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ سونیا تھی جو ہر دوسرے مرد کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، جو یہ بھول جاتی تھی کہ اس کی منگنی کسی اور انسان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ اسی وقت ہی اس نے مامیاں سے معافی مانگ لی، ماضی کی تمام تلخیوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور اپنی ماں کو بھی صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ سونیا جیسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے گھر بسانے والی چاہیے، گھر اجاڑنے والی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔